اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم غیر مسکون یعنی ایسے گھر میں داخل ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نیک اور بندو سلام کرو. دیکھیے سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے. سلام کا ادب کیا ہے؟ یہ کرے تو مصافحہ بھی کرے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ تمام التحیت الاخذ بالید یا التصافح بالید. سلام کا پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ بہت لوگ ہیں کچھ ناراضگی رہا کرتی ہے تو سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے. سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہو، ارے بھائی سلام تو کر لیا ہے نا، ہمیں ان سے کوئی ناراض، لیکن مصافحہ نہیں کریں. کہیں کم سے ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلیے بھائی جو بات آئی رہی ہو گئی، لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو سلام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ بھی مکمل طور پر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. تو سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان مصافحہ بھی کرے، اور اس مصافحہ کی بڑی برکت ہے. مصافحہ کی بڑی برکت ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے ایسے درخت سوکھے ہوئے پتے گر جایا کرتے ہیں. تو یہ سلام مصافحہ کرنا کیا ہے؟ بڑی بابرکت چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے، لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں سے سلام کرنا ہے، مصافحہ نہیں کرنا، الا کہ اپنی محرم ہو، الا کہ اپنی محرم ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا ہے. دیکھیے سلام سے متعلق جو ہے چند منٹ کے اندر بعض احکام جو ہے آپ سن لیجئے. ایک حکم تو یہ ہے کہ آیا کافر کو سلام کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کافر کو سلام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائز نہیں ہے. پہل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف وغیرہ میں، اذا لقیتم اہل الکتاب، یا بعض روایت اذا لقیتم المشرکین، جب مشرکوں سے تم ملو فلا تبدؤوہم بالسلام، تم سے سلام نہ کرو. تو کافر کسی بھی کافر کو، جو بھی کافر ہے اس سے سلام کے اندر ابتدا پہل نہیں کی جائے گی. البتہ بسا اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے کہ آفس میں ہے، آفیسر ہے یا اور کوئی بڑا ہے، یہاں پر جانا ہے، تو اس کے لیے اگر خاموش چلے جائیں ظاہر بات یہ بالکل ہی ادب کے خلاف ہے، اور ہو سکتا ہے کام بھی آپ کا نہ کرے، ہوتا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں السلام علیکم کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں ہے نا، صباح الخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہے نا، ہاں خیریت ہے، اچھے ہیں، یعنی کوئی بھی الفاظ استعمال کر لے. البتہ سلام کا الفاظ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ سلام کا الفاظ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے تو کوئی کہے السلام علیکم، تو آیا اس کا جواب دیا جائے گا یا جواب نہیں دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر صاف الفاظ میں سلام کا لفظ بول رہا ہے تو صرف اس کے لیے وعلیکم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وعلیکم، یعنی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح اثر ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے گا، یعنی جتنا وہ کہے گا اس کو اتنا جواب دیا جائے گا. اس سے بہتر جواب جیسا کہ مسلمان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے دیا نہیں جائے گا، اس سے بہتر جواب اس کو دیا نہیں جائے گا. اور یہی چیز ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کافر صاف الفاظ میں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کہا، اس سے بہتر نہیں کہا جائے گا. تو بات یہ ذہن میں رہے، کسی کافر کو ابتداءً سلام نہیں کیا جائے گا. البتہ باقی دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں ہے کہ نہیں ملاقات کے، ان کے یہاں رائج ہیں، عام رائج ہیں، اسے کہا جا سکتا ہے نا. جیسے ہمارے آداب الفاظ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں گڈ مارننگ، ہاں گڈ ایوننگ، اس کے الفاظ ہیں، ہاں خیر، صباح الخیر، مساء الخیر، کوئی بھی الفاظ وہ استعمال کیا جائے گا. البتہ السلام علیکم نہیں کہا جائے گا. دوسری بات، دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں، کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں، تو اس میں سلام کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا، لیکن نیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس میں گئے جس میں کافر مشرک اور مسلمان دونوں موجود تھے، تو آپ نے ان سے سلام
کیا ہے، لیکن نیت کیا رہے گی کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ مسلمان کو سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اس پر بھی غور کریں کہ جو لوگ فسق اور فجور کا علی الاعلان ارتکاب کرتے ہیں ان سے سلام کیا جائے گا نہیں سلام کیا جائے گا؟ یعنی شرابی جیسے ہے، زانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کسی گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ آیا اس سے سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، وہ امام بخاری نے نقل کیا الادب المفرد کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے شاید، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ایسا رنگ استعمال کیا جو مسلمان مردوں کے لیے منع ہے نا، بعض رنگ یا بعض قسم کے لباس مردوں کے لیے منع ہے اور یہ فسق ہے۔ تو سارے لوگوں سے تو آپ نے سلام کیا اور اس سے جو ہے آپ نے اپنی نظر پھیر لی، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سب سے سلام کیا لیکن مجھ سے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے ماتھے پر چنگاری مجھے دکھائی دے رہی ہے، مجھے کیا دکھائی دے رہی ہے؟ چنگاری۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ علی الاعلان اسلام کے مخالف چیزوں کا ارتکاب کرنے والے سے سلام نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر گناہ کبیرہ کے جو لوگ مرتکب ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، معلوم ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے نا، اور اعلان بتاتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ کرتے ہیں، یا اس قسم کے جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کا وہ انسان ارتکاب کرتا ہے۔ تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ اکرام کی اور علماء کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں سے سلام نہ کیا جائے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے یا کہ سلام کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے کہ ہاں اسے عبرت ہوگی دیکھو ہم سے لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہو کہ فاسق اور فاجر ہے، زانی ہے، چوری کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی؟ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھنے سے لوگوں کو عبرت اگر حاصل ہو، لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو یقیناً اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ہے نا۔ لیکن اگر عبرت حاصل نہ ہو، چنانچہ فاسق لوگوں کا غلبہ ہو، خاص طور پر جس طریقے سے آج عام طور پر ہے نا، ہاں بھائی ایک مولوی صاحب سلام نہیں کریں تو کیا وہ دوسرے بہت سلام کرنے والے موجود ہیں۔ آج کل تو خود مولوی صاحب ہی لوگ ان کے محتاج ہیں، ہے کہ نہیں ہے، انتظار کرتے رہے دعوت ملے تو جلدی پہنچ جائیں ان کے ہاں کھانے کے لیے، اس لیے کہ چندہ لینا ہے اور یہ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی ایسی اگر یہ فائدہ ہے کہ ہاں اس سے سلام نہیں کریں گے تو اسے عبرت حاصل ہوگی اور وہ اپنے گناہ سے رک جائے گا، برے سے رک جائے گا، تو اسے قطعاً سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر باپ ہے، دیکھا کہ بیٹا بڑا نالائق بات نہیں مانتا، تو باپ ہے اس سے سلام کرنا چھوڑ دے، لیکن جہاں اس کی امید نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے سلام کرنا چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس زمانے کے اندر علماء نے اسی سے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سلام کرتے ہوئے ہاتھوں سے یا انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، یا جھک جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جھکنا تو قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھک جائیں؟ آپ نے فرمایا قطعاً نہیں۔ اور جہاں تک اشارے کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، صرف کہنا چاہیے کہ السلام علیکم۔ یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں جہاں نوابوں وغیرہ کا دور تھا یہ جو طریقہ ہے السلام علیکم، جھکیں گے بھی اور ہاتھ کو بھی حرکت دیں گے، اور اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی مٹی ہم اٹھا کر کے اپنے ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے، اور انگلی کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ دور ہے کوئی انسان کہ ہمارے سلام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، جیسے عموماً آج کل گاڑی پہ لوگ جا رہے ہیں شیشہ بند رہتا ہے یا گاڑی کھلی بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دور انسان ہے تو سمجھے کہ نہیں، تو ایسی